اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قضاء علی الغائب کے متعلق مختلف ائمہ مذاہب کے اقوال کیا ہیں۔ قضاء علی الغائب کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو اس صورت میں بیوی کو کیا کام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ بھی سورۃ النساء کا رکوع نمبر 3، اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو بیان کیا ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دور دراز غائب ہو اور اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غائب کے خلاف مطلقاً فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بحوالہ بدایت المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حاضر کے خلاف ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح غائب کے خلاف بھی ایک گواہ اور قسم سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بحوالہ روضۃ الطالبین جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 158۔ محترم سامعین، اسی طرح امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک شخص قاضی کے سامنے پیش ہو اور شہر سے غائب شخص کے خلاف دعویٰ کرے، یا شہر میں حاضر ہو لیکن بھاگ جائے، یا شہر میں حاضر ہو اور چھپ جائے اور اس کو حاضر کرنا مشکل ہو، تو اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس اس غائب والے بندے کے خلاف کوئی گواہ نہ ہو تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اور اس کا دعویٰ سننا غیر مفید ہے۔ لیکن اگر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف، اس غائب بندے کے خلاف گواہ بھی ہوں تو اس کا دعویٰ سنا بھی جائے گا اور اس کے گواہوں کو بھی سنا جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کے دعوے کو نہ سنیں تو اس کا مدعا علی کا غائب ہونا یا شہر میں چھپ جانا لوگوں کے حقوق ساقط کرنے کا سبب ہوگا، جبکہ ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے حاکم کو نصب کیا جاتا ہے۔ بحوالہ المذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ اسی طرح علامہ موقف الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس غائب شخص کے خلاف کوئی بات حق ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بحوالہ المغنی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 138۔ محترم سامعین، شیخ علی بن احمد سعید بھی یہی کہتے ہیں، بن حزم الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مجلس عدالت سے غائب ہو یا اس شہر سے غائب ہو اور اس کے خلاف گواہ بھی قائم ہو تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، خواہ اس کا مقدمے کا تعلق آدمیوں کے حقوق سے ہو یا اللہ کی حدود سے ہو۔ بحوالہ ابن محلہ ابن حزم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 366۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک کم خرچ کرنے والے انسان ہیں اور مجھے ان کے مال سے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہند جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی ہے، جس کا اصل نام ہندہ بھی بتایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے دستور کے مطابق کافی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7180، صحیح مسلم حدیث نمبر 1714۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو سفیان اس مجلس سے غائب تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فیصلہ فرما دیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ باب القضاء علی الغائب۔ اس حدیث میں مالی معاملات میں غائب کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، اور حضرت عمر اور عثمان نے فسخ نکاح میں غائب کے خلاف فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے مفقود الخبر، یعنی ایسا شوہر، ایسا بندہ جو کہ لاپتہ ہو جائے، اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بیوی 4 سال انتظار کرے اور اس کے بعد 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، پھر اگر اس کا پہلا خاوند آ جائے تو اس کو اپنے دیے ہوئے مہر اور بیوی کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ بحوالہ المصنف سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں تو وہ 4 سال انتظار کرے، پھر 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر اس کے خاوند نے طلاق دے دی اور وہ غائب ہو گیا اور اس حال میں اس نے طلاق سے رجوع کر لیا، عورت کو طلاق کی خبر پہنچی اور اس کو اس کے رجوع کی خبر نہیں پہنچی،
اور اس نے دوسری جگہ شادی کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے نکاح کر لیا تو اب پہلے خاوند کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہا، خواہ دوسرے خاوند نے اسے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بحوالہ موطا امام مالک، حدیث نمبر 1219۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک قضاء علی الغائب جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، لیکن فقہاء احناف نے یہ فتویٰ ضرور دیا ہے کہ اگر ضرورت کی بنا پر کوئی حنفی قاضی یا مفتی ائمہ ثلاثہ کے اس قول پر فتویٰ دے دے تو یہ جائز ہے۔ اور جس عورت کو اس کا خاوند تنگ کرنے کے لیے نہ خرچہ دیتا ہو نہ طلاق دیتا ہو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ملازمت کر کے اس کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو اور دشوار ہو، تو اس صورت میں وہ عورت اپنا کیس عدالت میں پیش کر سکتی ہے، اور خاوند اگر عدالت میں حاضر نہ ہو اور عدالت خاوند کے خلاف یک طرفہ فیصلہ دے دے، خلا دے دے، تو یہ فیصلہ صحیح ہوگا، اور عدت کے بعد اس عورت کا دوسری جگہ پہ نکاح کرنا بھی صحیح ہوگا۔ تو محترم سامعین، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم نے یہ سڑھا، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو کہ اس کا شوہر لاپتہ ہو چکا ہے، وہ مفقود الخبر ہو چکا ہے، تو اس صورت میں ہمارے فقہاء احناف کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ قضاء علی الغائب جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ عورت کا جو شوہر ہے وہ کبھی واپس ہی نہ آئے۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ قضاء علی الغائب جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ عورت جو ہے وہ 4 سال انتظار کرے گی، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس مسئلے کا مکمل حل جو ہے وہ فقہا کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔